خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تو نہیں چاہے گا کہ تمہارے اور ہمارے آدمی جو زندہ ہیں وہ زندہ ہی رہیں؟ اپنے قبیلے میں جا کر دیکھ، آج کتنی ہزار عورتیں بیوہ اور کتنے ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور یہ بھی سوچ کہ بنو حنیفہ کی کتنی عورتیں ہماری لونڈیاں بن جائیں گی۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر مجاع کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں تمسخر یا طنز کی ایک جھلک تھی۔ مجاع نے کہا اے ابن ولید، میں تیری خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کی طرف چل پڑے۔ وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھا اور دوڑی آئی۔ کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ انہوں نے مجاع کو کس مقصد کے لیے چھوڑا ہے۔ ابن ولید، لیلا نے کہا اتنے انسانوں کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ میں نے اتنی زیادہ لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ جب تک انسانوں میں انسانوں کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے کی ذہنیت موجود رہے گی، انسانوں کا خون بہتا رہے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی اتنی لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ آنے والا زمانہ اس سے زیادہ لاشیں دیکھے گا۔ حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ میں اسی لیے صلح کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور خون نہ بہے، اس سے آگے نہ جانا۔ تم جو دیکھو گی اسے تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ آسمان سے گدھ اترنے لگے تھے اور انہوں نے لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ مسلمان لاشوں کے درمیان اپنے زخمیوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، انہیں اٹھا اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف لا رہے تھے۔ باقی سپاہ بنو حنیفہ کے چھپے ہوئے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے چلی گئی تھی۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاعات ملنے لگی کہ بنو حنیفہ کے آدمیوں کو لا رہے ہیں۔ بعض کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو سردی اور بھوک سے بچایا جائے، لیکن خیمہ گاہ لٹ چکی تھی، خوراک کی قلت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خود بھوکے رہو، قیدی عورتوں اور بچوں کے پیٹ بھرو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان مجاہدین لاشوں سے کھجوروں وغیرہ کی تھیلیاں کھول کر لے آئے۔ ہر سپاہی اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان رکھتا تھا، یہ عورتوں اور بچوں کو دیا گیا۔ اگلی صبح مجاع یمامہ سے واپس آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں گیا۔ کیا خبر لائے ہو ابن مرارہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ خبر بری نہیں، مجاع نے جواب دیا، لیکن تم اسے اچھا نہیں سمجھو گے۔ بنو حنیفہ تمہاری شرط پر صلح کرنے کو تیار نہیں، وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم میں انہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، میں انہیں اس سچے رسول کے عقیدے کا غلام بناؤں گا، وہ اس شرط کو بھی نہیں مانیں گے۔ مجاع نے کہا اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ کیا گیا ہے ابن ولید؟ میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر ہے جو ذرہ پہنے تیری چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو آ کے محاصرے میں لے لے، تو کچلا جائے گا ابن ولید۔ جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرط کو نرم کر۔ میں نے بنو حنیفہ کو ٹھنڈا کر لیا ہے، اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ مجاع نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی، یہ تو خالد رضی اللہ عنہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی تھی۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے۔ ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے گہری سوچ سے نکل کر کہا، تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے اور کتنے باغ اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ مسلمان آدھا مال غنیمت، آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ ابن مرارہ چلا گیا۔ اس دوران مزید قیدی لائے گئے۔ مجاع شام سے کچھ پہلے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجاع نے یہ بھی کہا کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے ہزاروں مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے۔ میری بات کان کھول کر سن ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد میں ہونے کی وجہ سے ڈر جائیں گے تو انہیں جا کر کہہ دے کہ مسلمان کٹ مریں گے، تمہیں انتقام کی مہلت نہیں دیں گے۔ غصے میں نہ آ ولید کے بیٹے، مجاع نے مسکرا کر کہا، ہمارا جو مال غنیمت، باغ اور جو قیدی تمہارے پاس ہیں، ان کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھ لے، باقی ہمیں دے دے اور صلح کر لے، صلح نامہ تحریر ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک بار پھر سوچ میں کھو گئے۔ میں تجھے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں ولید کے بیٹے، مجاع نے کہا، یہ میرا کمال ہے
کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلح پر راضی کر لیا ہے۔ میں نے ان کی لعنت ملامت برداشت کی ہے۔ انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے انعام لے کر ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اگر کم بھی ہوتی تو بھی ہم صلح نہ کرتے۔ ہمارے پاس نہ ساز و سامان کی کمی ہے نہ خوراک کی، ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مسلمان کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے؟ راتوں کی سردی کو وہ کھلے آسمان تلے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری اس چھوٹی سی فوج کے پاس خیمے بھی نہیں رہے۔ سوچ لے ابن ولید، اچھی طرح سوچ لے۔ اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ کہ ایک دیوار تو قلعے کی ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بے شک اپنی کمزوریوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ دشمن کی ہر شرط ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے خیمے سے باہر نکل گئے۔ ان کے نائب سالار باہر کھڑے تھے۔ سالاروں نے بے تابی سے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صلح کی بات کہاں تک پہنچی؟ میرے ساتھ آؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا۔ نائب سالار خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں بتاتے گئے کہ مجاع صلح نامے کی کیا شرط لایا ہے۔ وہ چلتے گئے اور ایسی جگہ جا رکے جہاں سے یمامہ شہر کی دیوار نظر آتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر آدمی ہی آدمی تھے۔ مجاع نے ٹھیک کہا تھا کہ شہر کی دیوار کے اوپر انسانی جسموں کی دیوار کھڑی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ شہر میں بہت بڑا لشکر موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے محاصرہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، دیوار پر جو مخلوق کھڑی ہے اس کے تیر ہمیں دیوار کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے پاس مروانے کے لیے اتنے زیادہ آدمی نہیں۔ میں تو صلح کی رائے دوں گا۔ ایک نائب سالار نے کہا، جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور نائب سالار نے کہا، اب ہم صلح کر لیں تو ہم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ واپس اپنے خیمے میں آئے اور مجاع کو بتایا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت صلح نامہ تحریر ہوا جس پر خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت کی طرف سے، مجاع بن مرارہ نے بنو حنیفہ کی طرف سے دستخط کیے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان یمامہ کے کسی آدمی کو جنگی مجرم قرار دے کر قتل نہیں کریں گے۔ مجاع واپس چلا گیا۔ اسی روز اس نے یمامہ کے دروازے کھول دیے اور خالد رضی اللہ عنہ کو شہر میں مدعو کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے کمانڈروں کے ساتھ یمامہ شہر کے دروازے تک پہنچے۔ انہوں نے اوپر دیکھا، دیواروں پر اب ایک بھی آدمی نہیں کھڑا تھا، برج بھی خالی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ قلعے کے اندر انہیں بنو حنیفہ کا وہ لشکر نظر آئے گا جس کے متعلق مجاع نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، مگر وہاں کسی لشکر کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں عورتیں تھیں، بچے اور بوڑھے تھے، جوان آدمی ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں کے سامنے کھڑی تھیں، بعض مندروں پر بیٹھی تھیں۔ ان میں زیادہ تر عورتیں رو رہی تھیں۔ ان کے خامن، باپ، بھائی یا بیٹے جنگ میں مارے گئے تھے۔ ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع سے کہا، وہ لشکر کہاں ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو ابن ولید؟ مجاع نے دروازوں کے سامنے اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے وہ لشکر جو شہر کی دیوار پر تیروں کمان اور برچیاں اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ عورتیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حیران سا ہو کے پوچھا۔ ہاں ولید کے بیٹے، مجاع نے کہا، شہر میں کوئی لشکر نہیں، یہاں صرف بوڑھے آدمی ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ کیا یہ ہمارے حملے کو روک سکتے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیا عورتیں مقابلے میں آئی تھیں؟ نہیں ابن ولید، مجاع نے کہا، یہ میری ایک چال تھی۔ شہر سے تمام آدمی لڑنے کے لیے چلے گئے تھے، شہر میں کوئی جوان آدمی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے تمام عورتوں، بوڑھوں اور کم سن لڑکوں کو ذرہ اور سروں پر خوردیں پہنائیں اور ان کے ہاتھوں میں تیروں کمان اور برچیاں دے کر دیوار پر کھڑا کر دیا۔ میں نے خود باہر جا کر دیکھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورتیں، بوڑھے آدمی اور کم سن لڑکے ہیں۔ میں نے تجھے موقع دیا کہ دیوار پر ایک نظر ڈالے تاکہ تو اس جھانسے میں آ جائے کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور تو میرے جھانسے میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ خشمگین ہوئے۔ وہ مجاع کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے، لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی انہیں گوارا نہیں تھی جس پر وہ دستخط کر چکے تھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع سے کہا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ مجاع نے کہا، اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں انہیں تیری تلواروں سے بچانا چاہتا تھا، میں نے انہیں بچا لیا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں صلح نامے پر دستخط کر چکا ہوں، ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ تو ایسا نہیں کرے گا۔ مجاع نے کہا،
لیکن ایک بات سن لیں ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کے لیے کیا ہے، اس میں ارد گرد کے علاقے شامل نہیں۔ میں پابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہ کروں، یمامہ کے باہر میں جسے سمجھوں گا اسے قتل ہونا چاہیے، اس کے قتل سے میں گریز نہیں کروں گا۔ مرتدوں کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا، جو خالد رضی اللہ عنہ نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی گئی۔ اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ مسیلمہ کے پاس معجزوں کی طاقت ہوتی تو تمہارے 40,000 سے زیادہ لشکر کا یہ حشر 13,000 آدمیوں کے ہاتھوں نہ ہوتا۔ مسلمان یمامہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، عورتیں مت ڈریں، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، شہر کے اندر کسی مرد بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مسیلمہ فریب کار تھا، اس نے تم سب کو دھوکہ دے کر تمہارے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ یمامہ پر خوف و ہراس اور موت کی ویرانی تھی، عورتیں شہر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھیں، انہیں مسلمانوں سے کوئی ڈر اور خدشہ نہیں رہا تھا، وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھیں، وہ شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تھیں، انہیں گدھوں، گیدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں، یہ سب لاشیں کھا رہے تھے۔ یمامہ اور گرد و نواح کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی دیکھی نہ سنی تھی، یہ تو قہر نازل ہوا تھا، گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سجدے کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے، انہوں نے لوگوں کو آیت قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا تھا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے، ان کی تعداد کم و بیش 20,000 تھی، وہ یوں لاپتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے، مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے، وہ بھی خوف زدہ تھے، وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کی یا اسلام کی تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی، ان میں سے بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ وجاء بن مرارہ بنو حنیفہ کی سرداری میں مسیلمہ کذاب کا جان نشین تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دھڑ دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے، تو اس سے اسے یہ اطمینان ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہیں۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوگ تر جوگ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی۔ قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی، انہوں نے یہ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بلبوتے پر لڑی تھی، ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خون ریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے تھے، زخمیوں کی تعداد الگ ہے، اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 1,200 تھی، ان میں 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حافظ قرآن تھے، تو انہوں نے یہ سوچ کر کے جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں، حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں جمع کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔